پروگرام آج کی بات غلام اکبر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت سب سے پہلے تو میں آپ کو اگلے سال کے لیے نہایت نیک تمناؤں کے ساتھ سال نو مبارک کہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن امتحانوں سے گزارا ہے پچھلے سال، ان امتحانوں سے ہمیں اگلے سال نہیں گزارے گا، اور ہم اگلے سال کے آخر میں ایک بڑی قوم بن کر ابھریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے موضوع کو ٹچ کروں گا۔ سب سے بڑا موضوع آج کا CEC کی جو میٹنگ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے جو اپنا لائے عمل سامنے رکھا ہے، ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو نے بڑے واضح انداز میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک انٹیلیجنٹ پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے اپنا تعلق جو ہے PDM کے ساتھ توڑا بھی نہیں اور توڑ بھی دیا ہے۔ PDM جو ہے بنیادی طور پر میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ نواز شریف کا ایک فائنانشل پروجیکٹ ہے۔ یہ نواز شریف کا پروجیکٹ اس لیے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اسے لانچ کیا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک کموڈٹی ہیں جسے آپ ان کی قیمت پر جب چاہے خرید سکتے ہیں، ان کی قیمت پر۔ یہ بات میں اس لیے پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک زمانے میں بی بی سے ملنے گیا تو میری میٹنگ تھی ان کے ساتھ، جب میں اٹھ رہا تھا انہوں نے خود کہا کہ مولانا آ رہے ہیں، ہمارے مولانا ڈیزل آ رہا ہے، اس لیے ان کے ساتھ میری میٹنگ ہے، تو میں مولانا ڈیزل پہ چونکا تھا۔ میں نے کہا یہ مولانا ڈیزل کون ہے؟ مجھے اس وقت تک نہیں پتہ تھا۔ یہ نام بی بی نے رکھا تھا مولانا فضل الرحمان کا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اپنی سیاسی وفاداری کی قیمت ڈیزل کے پرمٹ کے ذریعے انہوں نے حاصل کی تھی۔ تو یہ ان کا ماضی تھا۔ اب ان کے خریدار جو ہے نا، اب ان کے نئے خریدار جو ہیں وہ نواز شریف ہیں۔ نواز شریف نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے PDM پہ۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک گئے ہیں، اب ان کی دولت کا تو اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ کہاں کس ملک میں ان کی انڈسٹری چل رہی ہے بھی کوئی نہیں جانتا۔ بیلاروس تک میں مجھے یقین ہے، کیونکہ جندال کی بھی وہاں انڈسٹری ہے، ان کی بھی وہاں ہوگی، کیونکہ اسٹیل مل پروجیکٹ جتنے میں دنیا میں، تو ان کا ڈریم تھا، ایمبیشن تھا کہ وہ متل کے مقابلے میں اسٹیل کے دنیا میں بادشاہ شمار ہو۔ تو اس دولت کے ساتھ ان کے لیے مولانا فضل الرحمان کو خریدنا، اور یہ رینٹ مولانا رینٹ کراؤڈ والی بات ہے جو کسی نے بڑے خوبصورتی سے کہا، تو اس سے پیپلز پارٹی نے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، حالانکہ پیپلز پارٹی شروع سے، لیکن زرداری صاحب بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ منجا ہوا سیاستدان ہونے کے لیے بڑی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آدمی کی اپنی کوئی نظریاتی سوچ نہ ہو۔ جو آدمی اپنی فلیکسیبل سوچ رکھتا ہے نظریاتی، وہ سیاسی طور پر بھی بڑا فلیکسیبل ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی کوئی بھی لائے عمل اختیار کر سکتا ہے۔ تو زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کچھ کھلی چھٹی دی بلاول بھٹو کو، اور پھر انہوں نے لگام کھینچ بھی لی۔ بلاول بھٹو خود ہو سکتا ہے کہ ایک چارم آفینسو شروع کیا تھا، لانچ کیا تھا، کہ مریم نواز کا جو پولیٹیکل ہتھیار رہا ہے وہ ان کا چارم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو، وہ اگرچہ یہ درست ہے تو نانی بھی بن چکی ہیں، mid 40s میں ہوں گی، اس سے زیادہ ہی ہوں گی، ان کا بیٹا جو ہے نا ماشاء اللہ جوان ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سیاست میں ایک ینگ عورت کے طور پر پیش کیا، اور وہ جس محنت سے اپنے آپ کو تیار کر کے لاتی ہیں، ان لائک بے نظیر بھٹو نے شروع سے ہی جب وہ سیاست میں آئیں،
آپ دیکھیں ایک مشرقی عورت کا پورا سٹائل تھرو آؤٹ اڈاپٹ کیے رکھا. انہوں نے کبھی بھی اپنے لکس پہ کوئی توجہ نہیں کی. وہ ایک مدبر سیاسی عورت تھی. یہ کام مریم نے آتے ہی چارم آفینسو مسکراہٹوں والی جو ایک سیاست ہے وہ کھیلی. وہ اب یوں سمجھ لیے کہ ادھر بھی چارم آفینسو ہے. بلاول بھٹو بھی مسکراہٹوں کا جواب مسکراہٹوں سے دیتے ہیں. اور دونوں چونکہ ایک ایج گروپ میں ہرگز نہیں ہے. بلاول کی عمر 32 سال ہوگی, محترمہ ان سے بہت بڑی ہیں. لیکن یہ کھیل جو ہے کیمروں کے سامنے کھیلا جا رہا ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے بلاول نے آخر میں وہی کیا جو ان کے والد چاہتے تھے. انہوں نے پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, لیکن ہم پارلیمنٹ میں بھی رہیں گے, استعفیٰ نہیں دیں گے. اس کا مطلب پارلیمنٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ استعفیٰ نہیں دیں گے. ہم سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے, پورے زور سے لڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. تو محترمہ تو کہتی ہیں کہ استعفے ہم ان کے منہ پہ دے ماریں گے. اب یہ تضاد جو ہے نا, یہ آگے کیا رنگ لاتا ہے اس کے لیے ہم انتظار کریں گے. فی الحال میں بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے, کیونکہ میں شروع سے ہی اس رائے کا حامی ہوں کہ پاکستان میں 2 جماعتوں کی گنجائش ہے, ایک پی ٹی آئی اور دوسری پی پی. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی اچھی جمہوریت میں دنیا میں 2 پارٹی سسٹم ہی چلتا ہے. بیسیکلی باقی پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ الائنسز میں آ جاتی ہیں. لیکن امریکہ دیکھ لیے, دیر از ڈیموکریٹس, دیر آر ریپبلکنس. برطانیہ میں لیبر, ٹوریز. اس طرح دنیا میں ہر جگہ بنیادی تو 2 پارٹیوں کا مقابلہ ہوتا ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی جو ہے یہ اس کا اسٹانس یہ ہے کہ مذہب کو یعنی اسلام کو سیاست میں ایک مرکزی کردار ادا کرنا ہے. جب اسلامی ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کا جھکاؤ وہ سیکولر پالیٹکس کی طرف ہو گیا ہے, پہلے نہیں تھا. بھٹو صاحب نے تو اسلام کو دین قرار دیا تھا جو پاکستان کا, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو اس کا سوشلسٹ ایلیمنٹ ہے وہ غالب آ گیا. تو یہ 2 پارٹیاں جو ہے نا ان کی لاجیکل پاکستان میں پریزنس ہے. تیسری پارٹی جو بڑی پارٹی ہے جس کا نام مسلم لیگ نون ہے, اس کے نام سے ہی ظاہر لگتا تھا کہ ایک پراپرٹی ہے. نون نواز شریف کا ہے, فضل الرحمان کا ہے. یہ 2 پارٹیاں جو ہیں نا یہ انڈیویجولی اونڈ ہیں. مسلم لیگ نواز شریف کی پارٹی ہے, جمیعت علماء اسلام جو ہے نا وہ فضل الرحمان کی پارٹی ہے. اب ان کا رول ختم ہو جانا چاہیے پاکستان کی سیاست میں, کیونکہ مسلم لیگ ہمیشہ ایک نام ہے جو ہر آنے والے حکمران نے اڈاپٹ کیا ہے. آپ دیکھیے ایوب خان نے مسلم لیگ اڈاپٹ کی, اس کے بعد ضیاء الحق نے مسلم لیگ اڈاپٹ کی, اس کے بعد پرویز مشرف نے مسلم لیگ اڈاپٹ کی, اب نواز شریف نے مسلم لیگ اڈاپٹ کی. مسلم لیگ بیچاری ایک داشتہ بن کے رہ گئی ہے, اس لیے اب ہمیں رحم کرنا چاہیے. یہ قائد اعظم کی جماعت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ نام سے کچھ نہیں بنتا. بنیادی طور پہ جو پالیسیز بعد میں پی 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 نے اختیار کی اور جو پی ٹی آئی کی پالیسیز ہیں وہی اوریجنل مسلم لیگ کی پالیسیز تھی. تو مولانا فضل الرحمان بھی اب اسی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں جس چیلنج کا سامنا نواز شریف کو ہے. وہاں بھی بغاوت ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون میں بھی بغاوت ہونے والی ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ بغاوت شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان نہیں ہوگی. اس میں کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. وہ اب محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کو ایک نو آموز لڑکی کہہ لیجیے, وہ جو اپنے آپ کو لڑکی سمجھتی ہیں تو ٹھیک ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, اس کی قیادت میں دے دیا گیا ہے. مریم نواز جو ہے وہ بالکل ان کا انداز, آپ اگر ان کو آپ اینالائز کریں, ان کی باڈی موومنٹس, ان کے پورا جیسچر جو ہے وہ اس میں حاکمیت کا بالکل تصور جیسے کچھ آزادی نکلی ہے. تو یہ سیاست جو ہے نا اب نہیں چلے گی آگے چل کے.
یوتھ جو ہے یہ آپ کرائے کے لوگ تو آپ زندہ باد کے نعرے لگا دیں گے، لیکن یہ سیاست عوام میں نہیں چلے گی، اور نواز شریف کے فال کی وجہ بھی یہی ہوئی ہے۔ دوسری، مولانا فضل الرحمان کو اب سامنا ہے بغاوت کا۔ ابھی ٹو ارلی ٹو سے، لیکن میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو مسلم لیگ نون کا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، مسلم لیگیں آتی جاتی رہی ہیں، اور یہ بھی مسلم لیگ فوت ہونے والی ہے، اس کے بعد نئی مسلم لیگ اٹھتی ہے نہیں اٹھتی ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ میرے ویژن میں جو سامنے مستقبل میں جو اگر جمہوریت نے اسی انداز میں چلنا ہے تو یہ دو پارٹیاں ہیں جن کا وجود بھی ضروری ہے۔ پی ٹی آئی وہ ایک جب تک عمران خان فرنٹ پہ ہیں اس کی مقبولیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بڑھتی رہے گی۔ اس کے بعد اصل میں عمران خان کے بعد یہ پارٹی کیا صورت نکلتی ہے یہ لوگوں کو سوچنا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ پی 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 جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہ بھٹو کے بعد کتنے کرائسس آئے، اس کے باوجود پارٹی کو اس کا جو چونکہ سوچ جو ہے بنیادی بڑی مضبوط تھی، جو پارٹی ابھی تک مرنے کے باوجود زندہ ہے، اور یہ پارٹی اگر زندہ رہی تو پاکستان میں جمہوریت جو ہے نا وہ پھلے گی پھولے گی۔ یہ دو پارٹیاں جو ہے نا پاکستان میں جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔